جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں، جہاں کے سارے کمالات اس دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر سوچا۔ حضور علیہ السلام کے کمال اگر کسی میں ہیں تو وہ سارے نہیں ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے 2-4 کمالات اگر کسی میں ہیں تو ہے، باقی حضور علیہ السلام کی ذات میں اللہ نے سارے کمالات جمع کر سارے کمالات، اور حضور علیہ السلام کو ایسا بنایا کہ نبی علیہ السلام بولے تو حدیث بن جائے، وحی آئے تو قرآن بن جائے، انگلی سے اشارہ کرے تو سورج چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اور انگلی کو حکم دے تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور حضور علیہ السلام کے جسم کو ایسا بنایا کہ پوری زندگی آپ علیہ السلام کے جسم اثر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مکی کے بیٹے کا بھی گوارا نہیں کہ مکی بھی حضور علیہ السلام کے جسم اثر کے اوپر کا بیٹے، اور حضور علیہ السلام کے پسینے کو ایسا بنایا کہ حضور علیہ السلام جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے خوشبو آتی تھی، علماء نے لکھا ہے صحابہ اگر نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ نبی علیہ السلام کی خوشبو کو سونگتے سونگتے وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور دوپہر کی گرمی سے حضور علیہ السلام کے جسم اثر پر پسینہ آنا شروع ہو رہا ہے۔ ایک صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بیٹی ہے، ہاتھ میں شیشی ہے، ادھر کی شیشی ہے، اور حضور علیہ السلام نے پوچھا کیوں بیٹی ہو، کس چیز کے انتظار میں ہو؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے اللہ کے رسول علیہ السلام، خوشبوئیں تو بہت سنگی اور بہت دیکھی ہے، لیکن جو خوشبو اللہ نے آپ کے پسینے میں رکھی ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں، میں اس انتظار میں ہوں کہ پسینہ آ جائے اور شیشے میں بند کر دوں اور خوشبو کی جگہ اس کو استعمال کروں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا، آپ کی ذات کو ایسا پاکیزہ بنایا، آپ کو صفات و کمالات کا مجموعہ بنایا، اور حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا مختلف عنوانات، ہم ایک آیت قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں نبی علیہ السلام کی 4 صفات کا ذکر ہے، اسی پر مختصر سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی آمد کا اور پھر حضور علیہ السلام کی 4 صفات کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم، کہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آئے من انفسکم، اور وہ کون ہے؟ وہ تمہیں میں سے، وہ باہر سے نہیں آیا، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، ان کی خاصیات ان کی فطرت الگ نہیں ہے، وہ مکہ میں رہے، مکہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پلے بڑھے، ان کی تربیت ہوئی، اللہ نے براہ راست ان کی تربیت فرمائی، انہیں کسی چیز کا اور کسی شخص اور ذات کا محتاج نہیں بنایا، وہ تمہیں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا، تمہاری نفسوں میں سے۔ علماء فرماتے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے ان انفسکم، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں وہ تمہیں میں سے، اور ایک اس کو یوں پڑھا جاتا ہے کہ من انفسکم، فا کے اوپر زبر پڑا جائے، جب فا کے اوپر زبر پڑا جائے گا تو اس آیت کا مطلب یہ بن جائے گا کہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں وہ تم میں سب سے اعلیٰ خاندان والے، سب سے اعلیٰ نسب و نسب والے ہیں، وہ کوئی معمولی خاندان والے اور معمولی درجے کے آدمی نہیں۔ من انفسکم، من افضلکم، من اطہرکم، من اشرفکم، کہ جو رسول تمہارے پاس آئے وہ تم میں سب سے افضل ہے، تم میں سب سے پاکیزہ ہے، اور تم میں سب سے زیادہ عزت والے شرافت والے خاندان سے اس کا تعلق۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا من انفسکم حسبا وصحبا ونسبا، فرمایا میں تم میں سب سے بہترین ہوں، حسب اور نسب کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے سب سے بہترین ہوں، اور پھر فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم سفاح کلنا نکاح، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ
حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کرنا چاہا تو میرے لیے پہلے زمین کا انتخاب کیا، اور وہ زمین کون سی تھی؟ وہ مکہ کی زمین تھی، عرب کی زمین تھی، اور عرب میں پھر مکے کا انتخاب کیا۔ مکے کو عربی میں مکہ بھی کہتے ہیں، مکہ کہا جاتا ہے درمیانی جگہ کو جو پوری دنیا کے سینٹر میں ہو، درمیان میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی زمین کا اور زمین کے اس ٹکڑے کا انتخاب کیا جو پوری کائنات کے بالکل زمین کے بالکل درمیان میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقے آپ کو دینے تھے اور جو کتاب آپ کو دینی تھی اور جن انوارات سے آپ کو نوازنا تھا، اللہ کی منشا یہ تھی کہ پوری دنیا ان انوارات سے اور ان کی برکتوں سے ایک طرف مستفید ہو اور ان سب کو ایک طرح کا فائدہ ہو۔ اگر کسی طرف جھکاؤ ہوتا وہاں زیادہ ہوتا، اور وہاں نہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالکل درمیان میں بھیجا تاکہ حضور علیہ السلام کے انوار و برکات ہر طرف ایک طریقے سے پہنچے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ میں خاندان کا انتخاب ہوا تو قریش کا انتخاب ہوا، قریش میں انتخاب ہوا تو ہاشم کا انتخاب ہوا، ہاشم کا انتخاب میں عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کا انتخاب ہوا۔ حضور علیہ السلام کے جو تایا ہیں ان کے نام مختلف ہیں اور ان کے مختلف ناموں کے مختلف معنی ہیں، لیکن ایک حضور علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ اللہ نے یہ کہا کہ میرا خاص بندہ، اگر کسی کے گھر اس کی ولادت ہو سکتی ہے تو وہ اسی کے گھر میں ہو سکتی ہے جس کے نام کے معنی ہی اللہ کے بندے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی والدہ کا انتخاب، حضور علیہ السلام کی لدائی کا انتخاب، حضور علیہ السلام کے لیے مکے کا، مدینے کا، قرآن کا، حضور علیہ السلام کے لیے صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسا عمدہ بنایا کہ کوئی ذات، کوئی شخص وہ نبی علیہ السلام کی عمدگی میں مقابلہ نہیں کرتا، ہر اعتبار۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا من انفسکم، میں تم میں سب سے زیادہ بہترین۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ کے دربار میں جو تقریر کی تھی اس میں جملہ یہ بھی تھا ان اللہ بعث الینا رسولا منا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، وہ ہمیں میں سے ہے، نعرف حسبہ وصفتہ، ہم ان کے حسب نسب کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے صفات سے بھی آشنا ہے، ومدخلہ ومخرجہ، ہم ان کی اٹھک بیٹھک کو، ان کے طور طریقے کو اور ان کے آنے جانے سے بھی واقف ہیں، اور وصدقہ وامانتہ، اور ایسا پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے ان کی صداقت بھی مذکور ہے، ان کی امانت بھی مذکور ہے۔ سب سے عمدہ اسی میں اعتبار میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات میں کوئی لچک پیدا نہیں ہونے دی، کسی بھی اعتبار تو من انفسکم، یہ نبی علیہ السلام کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری تکلیف وہ پیغمبر کے اوپر گرا گزرتی ہے، وہ نبی علیہ السلام پر مشکل گزرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، وہ کیا مسلمان کیا کافر، کیا ماننے والے کیا نہ ماننے والے، کیا دوست اور کیا دشمن، کیا انسان اور کیا غیر انسان، حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایسا رحم دل، ایسا شفیق اور مہربان اور کریم بنایا کہ حضور علیہ السلام وہ کسی جانور کی تکلیف بھی حضور علیہ السلام برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ تو دور کی بات ہے، انسان دور کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پرندہ وہ مسلسل قریب آ رہا ہے، صحابہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ پرندہ اتنا قریب آ رہا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام، میں گزر رہا تھا راستے سے اور میری نظر گھونسلے پر پڑی اور گھونسلے میں اس پرندے کے بچے تھے، میں وہ بچے اٹھا کے یہاں لایا ہوں، شاید یہ اسی بچوں کے پیچھے یہ پرندہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں بتاؤ کسی کو، دوبارہ جا کے یہ بچے اس کے گھونسلے میں رکھو۔ حضور علیہ السلام کے قریب ایک اونٹ آئے اور اس اونٹ نے حضور علیہ السلام کے کان مبارک کے قریب اپنا منہ کیا اور کوئی بات کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ تم سے کام زیادہ لیتے اور چارہ کم دیتے۔ حضور علیہ السلام نے مالک کو بلایا اور اس کو سمجھایا اور اس کو ترغیب دے کے ایسا نہیں کرتا، یہ جانور بے زبان ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور علیہ السلام درندوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، اور صحابہ حضور علیہ السلام معراج میں گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئی، واپس تشریف لائے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور علیہ السلام کوئی باتیں ہوئی، یہ پوچھا کہ کیا تحفہ ملا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 50 نماز
سے نکلے، رمضان کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام روزے سے ہیں، صحابہ روزے سے ہیں، نبی علیہ السلام کی عادت تھی روزہ رکھنے کی، پیر کو روزہ، جمعرات کو روزہ، ایام بیس کے روزے اور مختلف حضور علیہ السلام وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو روزہ تکلیف نہیں دیتی تھی، لیکن ایک موقع پر فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی جانب مکہ کو فتح کرنے نکلے، رمضان کا مہینہ، نبی بھی روزے سے، صحابہ بھی روزے سے، حضور علیہ السلام کو صرف صحابہ کی تکلیف حضور علیہ السلام کے سامنے آئی، نبی علیہ السلام نے کیا کیا، سواری پر سوار ہے اور پانی منگوایا اور اپنا ہاتھ مبارک کے اوپر اٹھایا اور تمام صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے پانی پیا اور اپنا روزہ افطار فرمایا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ہر ایک صحابی نے روزہ افطار کیا، اور الگ سے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن سفر کی حالت میں رخصت آ جاتی ہے، اگر مشقت اور تکلیف میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اگر افطار کروں میں نہ کروں اور صحابہ کو کہوں کہ افطار کرو یہ مشکل ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی خاطر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے افطار فرمایا تاکہ یہ بھی افطار۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام مدینہ میں ہیں، مکہ میں قحط آیا اور ایسا قحط آیا کہ کفار مکہ وہ نابینا ہو گئے اور اس قحط کا اثر ان کی آنکھوں پر پڑا اور ان کی کمزوری کا اثر ان کی آنکھوں پر پڑا۔ مشرکین مکہ وہ بلبلا اٹھے اور رونے لگے اور چیخنے چلانے لگے، کیا کیا جائے؟ ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعا کی درخواست کی جائے اور ان کے سامنے سفارش کی جائے کہ وہ کسی کو کہہ دے کہ یہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، وہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر کے آتا ہے، نبی کی خدمت میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے روتا ہے، نبی علیہ السلام کو واسطہ دیتا ہے اور حضور علیہ السلام کی نگرانی کا، آپ کی نگرانی مشہور ہے، آپ کی عزت اور آپ کا رؤوف الرحیم ہونا اور آپ کی مہربانی بڑی مشہور ہے۔ ہم بھلے آپ کے دشمن ہیں لیکن ہے تو آپ کے خاندان والے، ہے تو آپ کے مکہ کے رہنے والے، ہمارے اوپر قحط آ پڑا ہے اور ایسا قحط ہے کہ اس نے بچے جوان بوڑھے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، خدا کی بات سے آپ کچھ کریں تاکہ یہ قحط ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھے مکہ سے نکالا، یہ نہیں دیکھا 13 سال انہوں نے مجھے تکلیفوں میں رکھا، اذیتوں میں رکھا، میرے صحابہ کو ستایا، مجھے ستایا اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ حضور علیہ السلام نے کسی ایک بات کو نہیں سوچا، بلکہ حضور علیہ السلام نے نجد کے جو سردار تھے سمامہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام خط لکھا اور ان سے فرمایا فوراً مکہ میں غلہ بیچنے کا انتظام کیا جائے، وہاں قحط آ پڑا ہے، وہاں کے لوگ پریشان ہیں۔ سمامہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط کے اوپر عمل کیا اور مکہ کی طرف غلے کے ڈھیر روانہ کیے تاکہ ان کا قحط ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام ایسے رحیم تھے کہ دشمن کی تکلیف بھی حضور علیہ السلام برداشت نہیں کرتے۔ یہ دشمن ہے، 13 سال حضور علیہ السلام کو ستایا۔ اور تیسری صفت اس آیت میں کیا ہے؟ حریص علیکم، کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات تم پر حریص ہے۔ حریص کس بات میں ہے؟ ایمان لا لے، مسلمان ہو جائے، کفر کو چھوڑے، خود پرستی کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، غیروں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے سے باہر آ جائے، ایک اللہ کے ہو جائے، ایک اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات پر ایمان لا، حضور علیہ السلام کی دن کی فکر، حضور کی رات کی فکر، اسی فکر کی خاطر نبی علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کی باتیں اور مشرکین مکہ کی باتیں سنی، ان کی کڑوی باتیں سنی، ان کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ نبی علیہ السلام پر مٹی پھینکی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کے اس پاکیزہ جسم کے اوپر جس کے ایک ایک عضو کے اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن میں، اس پاکیزہ جسم کے اوپر تھوکا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کو دھکے دیے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دعوت سے بھاگنا۔ آج ہم مستی میں مست ہیں، آج ہمیں نبی کی تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں، آج ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کا، نبی علیہ السلام کی ان دعاؤں کا، نبی علیہ السلام کی ان مشقتوں کا کوئی لحاظ نہیں، آج ہم مستی میں مست ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام حدیث میں آتا ہے، ایک شخص کہتے ہیں مسلمان نہیں لیتے، اسلام سے پہلے کی بات بتا رہے، میں نے مکہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو صبح سے لے کر آدھے دن تک لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے تم پرستی سے باہر آ جاؤ اور شرک سے باہر آ جاؤ، کفر سے باہر آ جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے باہر آ جاؤ۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فمنہم من حق علیہ التراب، کچھ تو ایسے ہیں جو اس کے اوپر مٹی پھینک رہے اور کچھ ایسے ہیں جو
اپنی بات سے باز نہیں آتا، وہ دعوت سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر جاتا ہے اور پھر میں دیکھتا ہوں ایک چھوٹی بچی آتی ہے، وہ اپنے اور اس شخص کے چہرے سے مٹی کو صاف کرتی ہے، اس کے جسم سے مٹی کو صاف کرتی ہے۔ میں کسی سے پوچھتا ہوں یہ آدمی کون ہے اور یہ بچی کون ہے؟ کہنے والا مجھے کہتا ہے یہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر ہوں اور یہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ ہے، یہ ان کے دشمن ہے، ان کے دین کے دشمن ہے، ان کی دعوت کے دشمن ہے اور ان کی تبلیغ کے دشمن ہے کہ یہ ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ ہے کہ ماننے والے نہیں، مانے تو دور کی بات، ماننا تو دور کی بات، یہ تو ان کے اوپر مٹی میں پھینک رہے، ان کو برا بلا بھی کہہ رہے، نعوذ باللہ ان کو گالیاں دے رہے۔ یہ تکلیف حال یاد نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کو مکہ سے نکالا، ہم بھول گئے۔ حضور علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا، کیسا واقعہ ہے؟ حضور علیہ السلام کا استقبال ہوا پھولوں سے، حضور علیہ السلام کا واقعہ استقبال ہوا مٹھائیوں سے استقبال ہوا۔ نبی علیہ السلام کا طائف کا استقبال کیسے ہوا؟ ذرا پوچھے علماء سے، ذرا پڑھے کتابوں میں، ذرا روایات کو پڑھے، ذرا تاریخ کی کتابوں کو پڑھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مہینہ جو طائف کے سفر میں گزارا ہے، وہ سفر کیسا تھا، وہ مہینہ نبی علیہ السلام کا کیسے گزرا؟ یہ ساری باتیں ہم بھول چکے، یا ہم خود بھولے ہیں یا بلا دی گئی ہے، واللہ عالم، یہ بات معلوم نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی صفت ہے حریص علیکم، تم مومن بن جاؤ، تم شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور رسموں سے رواجوں سے باز آ جاؤ، اللہ کے دین پر آ جاؤ، اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کرو، سنتوں پر عمل کرنے کی عزم کرو اور کوشش کرو، اس کا اہتمام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس پہ بیٹھا تھا، مشرکین مکہ نے ایک شخص بھیجا، عتبہ بن ربیعہ، یہ سردار تھا مکے والوں کا، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، مکے والوں نے ان کو اپنا قاصد بنایا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ ہمارا قاصد بن کر ان سے بات کرو کہ مسئلہ کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ان کی جو ہے وہ حق افزائی ہو رہی ہے اور ان کی بے حرمتی، اور آخر وجہ کیا ہے؟ عتبہ بن ربیعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، مسلمان نہیں ہے، کافروں کا سردار ہے، کہنے لگا کہ اگر آپ کو رقم کی ضرورت ہے، ہم رقم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی رقم آپ کو چاہیے ہم پورے مکہ والے رقم جمع کر کے آپ کی خدمت میں دے دیں، آپ کو سرداری چاہیے، ہم بغیر کسی الیکشن کے آپ کو اپنا سردار بنا دیں گے، اور جتنے بھی فیصلے اس مکہ کی سرزمین پر ہوں گے وہ آپ کے حکم سے ہوں گے، اور اگر مسئلہ آتیب کا ہے، نعوذ باللہ جادو کا ہے کہ نعوذ باللہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ علاج کی ضرورت ہے، تو اس مشرک نے کہا کہ ہم اس معاملے میں فریادی کا معاملہ کریں، سخاوت سے کام لیں، خوب پیسہ آپ کے علاج پر خرچ کریں گے، اچھا علاج کریں گے، نعوذ باللہ کہ اگر بیماری ہے تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو مسئلہ اور کوئی بھی نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا، تم میری بات مانو، میری بات پر عمل کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اور پھر قرآن کریم کی کچھ آیات سنائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربیہ، یعنی پوری آیات سورہ حامیم جدت حضور علیہ السلام نے سنا، اس نے آیت سنی، خاموشی کے ساتھ وہ اٹھ کے چلا گیا اور مشرکین مکہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے تم باز آ جاؤ، ان کا مقابلہ نہیں کرو، انہوں نے مجھے جو قرآن سنایا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کی شان ظاہر ہونے والی، پورے عرب پر اس کی شان ظاہر ہوگی، خدا کے لیے ان سے مقابلہ نہیں کرو، ان سے باز آ، تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فرمائشیں دی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی تو صرف اس بات کی نہیں مانی، مسلمان ہو جائے تو حریص علیکم، حضور علیہ السلام کی صفت تھی کہ حضور علیہ السلام
کافروں کے مسلمان ہونے پر حریص تھے. اور حضور علیہ السلام کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی بیان فرمایا لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ مسلمان نہ ہو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ اپنی جان کو نقصان پہنچائیں. یعنی حضور علیہ السلام کتنے فکر مند تھے. تو یہ حضور علیہ السلام کی تیسری صفت ہے قرآن کریم کی آیت میں. اور چوتھی صفت کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی علیہ السلام ایمان والوں کے اوپر خاص مہربان تھے، خاص شفیق تھے. حضور علیہ السلام کی شفقت تھی ایمان والوں پر، حضور علیہ السلام کی مہربانی تھی. اور سیرت کی کتابیں اور روایات ان جیسے واقعات سے جو ہے وہ کتابیں بھری ہوئی کہ حضور علیہ السلام کیسے مہربان تھے، حضور علیہ السلام کیسے شفیق تھے. حضور علیہ السلام ہر ایک ایمان والے کا خیال رکھتے، ہر ایک ایمان والے کی عزت حضور علیہ السلام کرتے، ہر ایک کا خیال رکھتے، چاہے ادنا درجے کے صحابی ہو. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی بھی کسی صحابی کے بارے میں کچھ بات نہ بتائے کہ انہوں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں میرا سینہ سب کے لیے صاف، میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ ہو. یہ حضور علیہ السلام کی شفقت تھی، یہ حضور علیہ السلام کی مہربانی تھی. تو میرے بھائیو یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، اور خاص طور پر یہ جو آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، آپ اگر چند سال پہلے اس تاریخ کا کوئی نام اگر آپ تلاش کریں گے تاریخ کی کتابوں میں یا آپ اپنے بڑوں سے سنیں گے، آپ کو ایک لفظ ملے گا کہ آج کے دن کو 12 وفات کہا جاتا ہے. میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، میں صرف اتنی بات کہتا ہوں آج ٹھیک ہے کہ آج اگر یوں کہا جائے کہ ولادت کی بھی تاریخ ہے لیکن وفات کی بھی تاریخ ہے. ولادت کی تاریخ ہونے میں اختلاف ہے، وفات کی تاریخ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر بات صرف اس حد تک محدود ہوتی چلو خوشی منائی جائے اور چلو یوں کیا جائے، چلو ایسا کیا جائے، چلو ویسا کیا جائے، بات کچھ ایسی تھی جو برداشت ہو سکتی تھی، جو کچھ عقل میں آ بھی سکتی تھی. لیکن اب تو یہ ہو گئی کہ جو روشنی نہ کرے، جو اس طرح خوشی نہ منائے، جو میرے طریقے پر خوشی نہ منائے وہ گستاخ ہے، وہ نبی کو نہیں مانتا، اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں. میرے بھائیوں آپ ذرا انصاف کی نگاہوں سے آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ کیا ہم نبی کو مانتے ہیں؟ ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت ہوگی؟ کیا میں کسی کو نبی مانتا ہوں، میں نبی علیہ السلام کو مانتا ہوں، کیا میں کسی کو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ میری دلیل ہے، میں نبی کو مانتا ہوں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دکھانے کی اور کسی کو دلیل دینے کی. بات صرف اتنی ہے نبی علیہ السلام کے غم کو ہم اپنا غم بنائیں، نبی علیہ السلام کے درد کو اپنا درد بنائیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. نبی نے جس معاشرے کو بنایا تھا اس طرح معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے. نبی نے جس تہذیب کی دعوت دی اس تہذیب کو پھیلانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم غیروں کے طریقے پر چلے، یہ نہیں کہ غیروں کی نقالی کرے اور اپنے آپ پر لیبل لگائے کہ میں سب سے بڑا عاشق ہوں. میرے بھائیوں جو عاشق ہوتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. صدیق اکبر نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن کوئی بھی شخص صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی نبی کے صحابہ اور صحابیات ہیں وہ سب سے بڑے پیغمبر کے عاشق تھے. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن کوئی بھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، نہ ان کے عشق رسول کے دعوے میں کوئی شک کر سکتا ہے. میرے بھائیوں اس کو نہیں کہتے کہ میں صرف ایک دن اپنی مرضی کا گزاروں اور میں یوں کروں اور میں ایسا کروں، میں سب سے بڑا عاشق ہوں. عشق رسول یہ ہے کہ میرا ایک قدم نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو، میرا ایک طریقہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہ ہو، اور میرے گھر کے سارے معاملات وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، میرا کاروبار نبی کی سنت کے مطابق ہو اور میرے پروگرام وہ نبی کی سنت کے مطابق ہو. اگر ہمارے یہاں محفل ہے، ہمارے یہاں کوئی مجلس ہے، وہ ساری مجالس اور وہ ساری محفلیں وہ نبی کی سنت کے مطابق ہو. یہ سب سے بڑا عاشق ہے. اس کو اپنے عشق کی بات بتانے کی یا اس کا سرٹیفکیٹ دکھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ فرقہ وارانہ باتیں ہیں، یہ فساد کو پھیلانے والی باتیں ہیں. میرے بھائی امت ٹوٹ چکی ہے، امت کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور امت منتشر ہو چکی ہے. اس لیے منتشر ہو گئی کہ مزید اس امت میں منتشر ہونے کی طاقت نہیں،
ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو ایک جگہ جمع کیا جائے، ایک قرآن ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کعبہ و قبلے کو ماننے والے اور ایک دین کو ماننے والے، ان میں فرقہ واریاں ہوں اور فرقہ وارانہ باتیں ہوں اور فساد و فتنے کی باتیں ہوں۔ یہ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام ان کو مٹانے آئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ کے مختلف قبائل کو جمع کیا اور ایک دین، ایک اسلام اور ایک قرآن پر جمع کیا۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اسی کا نعرہ لگائیں اور اسی کے لوگوں کو دعوت دیں کہ کوئی ضرورت نہیں فرقے کی باتیں پھیلانے کی، کوئی ضرورت نہیں فساد و فتنے کی باتیں پھیلانے کی۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان بن جائیں تاکہ دیر جس طرح ہمارے بڑوں کا ڈرتے تھے اور ان کا نام سن کر کام جاتے تھے، آج کیا وجہ ہے؟ ایمان و اسلام موجود ہے لیکن وہ ڈرتے نہیں، وہ آج ہمیں حقیر سمجھتے، آج ہمیں ذلیل سمجھتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم فرقوں میں بڑھ چکے، آج ہم تقسیم ہو چکے ہیں۔ اس تقسیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، حضور علیہ السلام کی اس میں ولادت ہوئی۔ نبی کی ولادت سے امت کا، لوگوں کا بکھرا ہوا شہزادہ وہ ایک جگہ جمع ہوا، قبیلے ختم ہوئے، عصبیت کی باتیں ختم ہوئی، فتنے ختم ہوئے، فساد ختم ہوئے۔ اس مہینے سے ہم سب سے بڑا سبق یہ حاصل کریں کہ نبی کے آنے سے، نبی کی ولادت ہوئی تو سارے فرقے اور سارے قبائل وہ سب ختم ہو گئے، سب اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ آج یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے، آج ہم بھی ان فرقوں سے باز آ جائیں، یہ فرقہ وارانہ نعروں سے باز آ جائے اور یہ فرقہ وارانہ جماعتوں سے باز آ جائے، ایک جھنڈے کے نیچے، نبی علیہ السلام کے ایک جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ انشاءاللہ جو روح اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو دیا تھا، اللہ وہ ہمیں بھی دے گا، اور جو اللہ کی مددیں ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوئی تھی، انشاءاللہ وہ مددیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔